بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز کے مکروہات کو بیان کیا جائے گا، یعنی ایسے کام جس کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، ان کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ خصوصاً موسم سرما میں کچھ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ناقص ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر کے اپنی نماز کو صحیح انداز کے اندر ادا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ایک عمل ہے جو کچھ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے کپڑوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کپڑوں کو سمیٹ کر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک نمازی ہیں، وہ جب سجدے میں گئے ہیں تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر کے اوپر کیا ہے، سمیٹا، اس کے بعد پھر سجدے پہ چلے گئے ہیں۔ تو کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ عمل ہم نے نہیں کرنا کہ کپڑوں کو سامنے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے یا قمیض کو اکٹھا کر کے اپنی طرف کھینچ کے سمیٹ کر اس کے بعد سجدے میں جائیں، تو یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، گلے میں ایک مفلر ڈالا گیا ہے، تو اس کی آپ دونوں کناروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کنارے دونوں طرف لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے۔ جب بھی آپ موسم سرما کے اندر نماز ادا کر رہے ہوں یا کسی کو نماز ادا کرتا ہوا اس طرح دیکھ رہے ہوں تو اس کی نماز کی اصلاح کرنی ہے۔ نماز کی حالت میں اس طرح کوئی بھی مفلر، کوئی بھی رومال یا چادر اس طرح لٹکا کر ادا کرنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایک بڑا رومال ہے اور اس کو سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں کنارے سائیڈوں پہ لٹک رہے ہیں، تو یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی خود بھی بچنا چاہیے اور کسی اور کو دیکھیں تو اس کو بھی اس انداز سے نماز ادا کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کا بڑا رومال کندھے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا اس عمل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح موسم سرما کے اندر چادر کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، تو اگر اس انداز کے اندر چادر کی ہوئی ہو کہ دونوں کندھوں پر یہ چادر آدھی آدھی لٹک رہی ہو تو یہ بھی انداز نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ایک عمل ہے، آپ نے کچھ نمازیوں کو دیکھا ہوگا خصوصاً حبس کے مہینے میں، گرمیوں کے موسم میں، کہ جب وہ وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی آستین اسی طرح چڑھی ہوتی ہیں اور وہ اسی انداز کے اندر نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بچے کو آپ دیکھیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور آستینیں چڑھا کے نماز ادا کرنا کہ کلائیاں نظر آ رہی ہیں اور قمیض کی جو آستین ہیں ان کو فولڈ کیا گیا ہے، تو یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، چاہے موسم گرما ہو یا سرما ہو، تو وضو کرنے کے بعد قمیض کو پورا کھول دیا جائے اور بٹن وغیرہ ہیں تو بند کر دیے جائیں اور بہتر ہے۔ تو اس انداز کے اندر یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اس انداز کے اندر نماز ادا کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر سامنے تصویر کوئی رکھی گئی ہے کسی بھی جاندار چیز کی تو وہ ہٹا لی جائے، اگر سامنے موجود رہی تو نماز ادا کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح نمازی کے دائیں طرف، نمازی کے بائیں طرف اور نمازی کے اوپر چھت کی طرف سامنے کوئی بھی جاندار تصویر ہو، کسی بھی چیز کی جاندار تصویر اگر سامنے موجود ہے تو یہ نماز ناقص ہوگی۔ اس لیے اگر نماز ادا کرنی ہے، خصوصاً خواتین نے گھروں میں نماز ادا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں
ان تصاویر کو ان جگہوں سے ہٹا لیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور انگلیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک انگلی کو دبایا اور اس میں سے آواز نکالی، پھر دوسری انگلی کو دبایا اس میں سے آواز نکالی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ دونوں عمل نماز کے اندر مکروہ ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سامنے اگر بندہ بیٹھا ہے اور لوگوں کی طرف اس نے منہ کیا ہوا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دینا، یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ امام صاحب جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جائے نماز پہ بیٹھے ہیں اور ان کا منہ پیچھے کی طرف ہے، کوئی بندہ آ کر وہاں نماز ادا کرنا شروع کر دے کہ نمازی کا منہ قبلہ کی طرف ہے اور امام صاحب کا منہ دوسری طرف ہے، نمازی حضرات کی طرف ہے، تو ایسی صورت میں یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح جب نماز ادا کر رہے ہوں تو الٹا قرآن پاک پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ الٹا قرآن پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری دو صورتیں سمجھ لیں، ایک سورہ فلق ہے ایک سورہ ناس ہے، تو ترتیب تو یہ ہے نا سورہ فلق پہلے پڑھی جائے سورہ ناس بعد میں پڑھی جائے، تو کوئی آدمی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھتا ہے، تو اس کو الٹا قرآن پاک پڑھنا بولتے ہیں، یہ منع ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی ایک رکعت میں قرات کریں تو جو پہلے صورت ہے اس کو پہلے پڑھا جائے اور جو بعد والی صورت ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ اگر ترتیب کی خلاف ورزی کی گئی جس طرح بھی میں نے مثال دی ہے تو یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے۔ جب مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب سے پہلے وہ رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جب امام صاحب رکوع کر لیں اس کے بعد رکوع کریں، جب امام صاحب سجدے میں جائیں اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ اسی طرح تشہد کے لیے جب بیٹھیں تو امام صاحب کے بعد بیٹھیں۔ کچھ لوگ امام صاحب سے آگے چلے جاتے ہیں، تو امام سے آگے نکلنا یہ نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کی بڑی سخت وعید بھی موجود ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری نماز کے اندر مکروہ ہیں، تو ان پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں بھی بتانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری نماز کا ثواب ہے وہ ضائع نہ ہو، ہماری نماز ناقص نہ ہو اور اچھے انداز کے اندر ہم رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضری لگائیں اور ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو، سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔